بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج 15 ستمبر ہے اور آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ ریاست جوناگڑھ کے ساورن حکمران نواب محبت خان جی نے پاکستان کے ساورن حکمران گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ الحاق کی دستاویز کے اوپر دستخط کیے، اور جو اس وقت کا قانون تھا جس کو 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کہتے ہیں، اس ایکٹ کی روح سے ریاست کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ چاہے تو آزاد ہو جائے، چاہے تو ہندوستان کا حصہ بن جائے، چاہے تو پاکستان کا حصہ بن جائے۔ تو اس میں جو ریاست حیدرآباد تھی، صرف انہوں نے تیسرا حق اختیار کیا کہ انہوں نے آزادی کو اختیار کیا، اور باقی ریاستیں جو تھیں جو انڈین ٹیریٹری میں آتی تھیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا، اور جو پاکستانی ٹیریٹری کے اندر آتی تھیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو ساحلی علاقوں کی ریاستیں تھیں، یا جو ریاستیں جیسے کشمیر ہے، مطلب بارڈرز کے درمیان میں آتی تھیں، تو انہوں نے جو فیصلے کیے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تنازعات پیدا ہوئے، جن میں ایک جو ایشو تھا وہ مسئلہ جوناگڑھ کا تھا کہ جوناگڑھ جو تھا یہ پاکستان کے ساتھ گو کہ اس کا زمینی رابطہ تو نہیں تھا، لیکن یہ تقریباً ہمارے ساحلی جو سمت بنتی ہے اس میں یہ پاکستان اور اس کا تقریباً سمندر کے ذریعے 200 سمندری میل کا فاصلہ تھا۔ تو قائد اعظم کو بھی یہ بات بڑی وائبل لگتی تھی، نواب جوناگڑھ سر محبت خان جی کی بھی یہی خواہش تھی کہ جو جوناگڑھ ہے اس کو پاکستان کے ساتھ الحاق اس کا کیا جائے، چونکہ وہ ساورن تھے، اور ساورن کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ساورن کے جو فیصلہ ہے وہ ایک دوسرے ساورن کے ساتھ جب وہ مل کے کرتا ہے تو ان کی ایک انٹرنیشنل لیجیٹمیٹ حیثیت ہوتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت اور اس وقت کا جو یہاں پہ قانون سازی ہو رہی تھی اس کے تحت بالکل بہت مناسب، بہت موزوں اور عین قانونی فیصلہ تھا۔ لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو سومناتھ کا مندر ہے وہ جوناگڑھ کے اندر تھا، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی سینسٹیویٹیز تھیں، اور خاص طور پہ جو انڈیا کی ایگریسو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ وہ زبردستی ریاستوں کے اوپر قبضہ اس وقت کر رہے تھے۔ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کی زبردستی کی، چونکہ جو ہمارے اس میں ایک جو بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہماری جو تقسیم ہوئی اس میں جو ہمارے آپس میں اثاثے تھے وہ غیر منصفانہ طور پہ تقسیم کیے گئے، یعنی جو پرسنٹیج پاکستان کی یا جو حصہ پاکستان کا فائنینسز میں بنتا تھا وہ فائنینسز نہیں دیے گئے، جو حصہ انفراسٹرکچر کا بنتا تھا وہ نہیں ملا، جو حصہ اس کے علاوہ ملٹری طاقت کا بنتا تھا وہ نہیں ملا۔ تو پاکستان نے شروع میں بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کے برعکس چونکہ غیر منصفانہ طور پہ زیادہ حصے سارے ہندوستان کو ملے، تو اس نے اپنی مالیات کو، فوجی ساز و سامان کو، ہتھیاروں کو بروئے کار لا کر انہوں نے ان ریاستوں پہ قبضہ کرنے کی پالیسی کو شروع کیا۔ تو چونکہ طاقت کا توازن اس طریقے سے نہیں تھا تو پاکستان کی پوزیشن اس میں نسبتاً کمزور تھی، لیکن پھر بھی پاکستان جس حد تک جا سکتا تھا چیزوں کو بیلنس کرنے میں اس نے بہت کوشش کی۔ لیکن 9 نومبر 1947 کو ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیج کے جوناگڑھ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یہ جو درمیان کا تقریباً 1.5 مہینہ بنتا ہے، یعنی 1.5 مہینے سے بھی زیادہ، 15 ستمبر سے لے کے 9 نومبر تک یہ ریاست کے جتنے ادارے تھے جوناگڑھ میں ان کے اوپر پاکستان کا پرچم لہراتا رہا ہے، اور ریاست جوناگڑھ اس عرصے میں عملاً
پاکستان کا حصہ رہی ہے۔ تو جو انڈیا نے قبضہ کیا ہے وہ اس نے ریاست کے جوناگڑھ ہوتے ہوئے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا، بلکہ وہ الحاق پاکستان کے بعد قبضہ کیا گیا۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ یہ جو جوناگڑھ کے اوپر قبضہ تھا یہ ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر ایک اٹیک تھا، اور پاکستان کی ایک ٹراٹری کو قبضے کے اندر لیا گیا۔ اور جو تعلق ہے جہاں تک اس الحاق کی دستاویز کا جو قائد اعظم کے ساتھ ساورن آف جوناگڑھ نے سائن کی تھی، اس کا یہ ہے کہ ابھی بھی جو انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک وہ الحاق کی دستاویز انٹیکٹ ہے تب تک لیگلی جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کا کوئی حصہ، وہ مرلہ ہو، کنال ہو، ایکڑ ہو، جتنی بھی ہو، اس کا لیگل مالک کوئی اور ہوتا ہے، یعنی اس کی رجسٹری یا انتقال کسی اور کے نام پہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ قابض کوئی اور ہوتا ہے۔ اب جو قابض ہوتا ہے وہ قیامت تک قابض ہی کہلائے گا، اس لیے کہ وہ جگہ، زمین کا وہ ٹکڑا قانونی طور پہ اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی رجسٹری، اس کا انتقال ایک قانون کے تحت کسی دوسرے بندے کے نام پہ ہے۔ اور جب کبھی بھی انصاف ہوگا، جب کبھی بھی عدل ہوگا اور کوئی بھی فورس آ کے عدل کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ قابض کو وہاں سے ہٹائے گی، اور جو اس لینڈ کا صحیح مالک ہے جس کے نام پہ وہ قانون کے مطابق ہے وہ اس کو منتقل ہو جائے گی۔ یعنی دھونس دھاندلی کے ذریعے جب تک قابض بیٹھا ہے وہ تب تک اس کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن جب عدل ہوگا یا حق لینے والا اپنا حق لینے کے قابل ہوگا وہ جا کے اس کے اوپر اپنا حصہ لے گا۔ تو جوناگڑھ کے کیس کی یہی مثال ہے کہ جو اس کی قانونی دستاویز ہے، یعنی آپ اس کو پٹوار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، مالیات کی زبان میں، محکمہ مال کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو رجسٹری ہے قانونی طور پہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت وہ پاکستان کے نام پہ ہے، لیکن دھونس کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، قبضے کے ذریعے اس کے اوپر ہندوستان قابض ہے۔ تو ریاست جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کا قانونی حق ہے، اور آج تک بھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو جوناگڑھ ہے یہ ایشو ہمیشہ موجود رہا ہے۔ جوناگڑھ کا ایشو اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے اندر شامل رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ جیسے ہم اپنے نظریے سے دور جاتے گئے، جیسے ہم اپنی اس اصل سے دور جاتے گئے جس بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اور ایسے حکمران قابض ہو گئے جن کا ایجنڈا نظریہ پاکستان نہیں تھا بلکہ ان کا ایجنڈا نظریہ پاکستان کے علاوہ کچھ تھا۔ تو اس طرح کے جو مسائل تھے، مناودر تھا، جوناگڑھ تھا، حتیٰ کہ خود کشمیر بھی یہ پس منظر میں جاتے گئے، اور جو ہمارے مقامی مسائل تھے، چھوٹے چھوٹے غیر ضروری مسائل تھے، انہوں نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لی۔ لیکن ابھی اس مسئلے کو جو ایک بہت زیادہ تقویت ملی ہے وہ اس چیز سے ملی ہے کہ جو ریسنٹ گورنمنٹ نے دوبارہ سے پاکستان کا جو نیا نقشہ جاری کیا ہے اس نقشے کے اندر جوناگڑھ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے دوبارہ ایک مرتبہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے، لوگوں کی نظر کے اندر آیا ہے۔ ایک اہم نقطہ جس کی طرف میں نہ صرف پاکستان کے یوتھ کی اور عوام پاکستان کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، بلکہ میں پالیسی میکرز کو بھی، فیصلہ سازوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جو ریاست جوناگڑھ ہے یہ آج بھی اس کا معاہدہ جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ نواب کے ذریعے ہے، کیونکہ نواب ساورن تھا جس کو انٹرنیشنل لا ساورن مانتا تھا، خود مختار۔ اور ساورن جب میں کہتا ہوں تو وہ اپنی پوری
لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ جس طریقے سے اس کو انٹرنیشنل لاء میں ساورن کو ڈیفائن کیا گیا ہے یا پولیٹیکل تھیوریز میں جس طریقے سے ساورن کو ڈیفائن کیا گیا ہے، وہ ساورن تھا، اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے فیصلہ۔ تو پاکستان کا حصہ جوناگڑھ نواب کی دستاویز کی الحاق کی دستاویز سے ہے، یعنی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سے ہے۔ تو اس کا ایک کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ جس قدر آپ کسی تحریک کو سٹرینتھن کریں گے اس قدر آپ کا وہ ایشو سٹرینتھن ہوگا، اور جس قدر آپ اس تحریک کو کمزور کریں گے، ویکن کریں گے، اسی طرح آپ کا وہ ایشو بھی، آپ کا وہ کیس بھی کمزور ہوتا جائے گا۔ پاکستان میں اس ضرورت کو محسوس کیا جانا چاہیے کہ چونکہ جوناگڑھ نواب کے ذریعے پاکستان کا حصہ ہے، تو اس لیے جس قدر آپ یہاں پہ نواب کو مضبوط کریں گے اس کی سے ہوگی، اسی قدر جوناگڑھ کا ایشو جو ہے وہ آپ کا الائیو رہے گا، اور جس قدر آپ نواب کو کمزور کریں گے اسی قدر جو جوناگڑھ کا ایشو ہے یہ کمزور ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ تحریک جوناگڑھ کا مطلب ہے وہ نواب جس کے ساتھ آپ کے الحاق کی دستاویز پہ دستخط ہیں، جس نے اپنی ریاست کو آپ کے ساتھ ملحق کیا ہے، اس کا الحاق کیا ہے۔ تو اس لیے اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ایشو کو سامنے لایا جائے، اور جس طریقے سے جو باقی میڈیا تو خیر ایک ٹوٹلی کمرشلائزڈ میڈیا ہے، پھر آگے اس میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہے اور اپنے اپنے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ریاستی میڈیا کا ہے تو ریاستی میڈیا کو ضرور جوناگڑھ کا ایشو، وہ چاہے ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، باقی ذرائع ہوں، اس میں ان کو اسے آگے رکھنا چاہیے۔ اور جو یوتھ ہے ان سے بھی میں یہ تحسین بھی کروں گا کہ اس سے پہلے بھی آج تک اگر اس ایشو کو الائیو کیا ہے تو وہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے محب وطن نوجوانوں نے کیا ہے، اور آج بھی اگر یہ ایشو الائیو رہ سکتا ہے، حکمرانوں کے دروازوں پہ دستک دے سکتا ہے، تو وہ آپ نوجوان ہیں جو اس طرح کے ایشوز کو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کی توجہ آپ مبذول کروا سکتے ہیں۔ جو ہمارا سرکاری نصاب تعلیم ہے اس میں آپ کو کہیں بھی جوناگڑھ کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا، ایٹ لیسٹ انٹرمیڈیٹ لیول تک بھی جو مطالعہ پاکستان ہے یا اس کے اندر کہیں بھی جوناگڑھ کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن جس کو آپ اور میں ہم سب بیٹھ کے تانے دیتے ہیں کہ جی جو انٹرنیشنل سلیبس یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ بڑی لمبی چوڑی تقریریں سنتے کرتے ہیں، تو آپ اگر او لیولز کی جو کہ ہمارے گریڈ 10th کے برابر ہے، آپ میٹریکولیشن کے برابر ہے، اگر آپ او لیولز کی جو ان کی پاکستان کے کلچر اور پاکستان کی تاریخ کے متعلق جو کتاب ہے اس میں دیکھیں تو جوناگڑھ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر اس میں شامل ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خود ہی اپنی کمزوریاں پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو جو ہمارے حق ہیں، ہمارے کلیم ہیں، وہ سمجھانے چاہیے کہ جس طریقے سے کشمیر ہے یا ماناودر ہے یا جوناگڑھ ہے، ان کے اوپر پاکستان کا کیا کلیم ہے۔ اور یہ جو پرنسلی سٹیٹس تھیں، جیسے ریاست بہاولپور ہے، جیسے ریاست سوات ہے، جیسے ہنزا ہے، جیسے ریاست جوناگڑھ ہے، جیسے ریاست قلات ہے، جیسے ریاست مکران ہے، ان ریاستوں کا کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، اور وہ پرنسلی سٹیٹس جنہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا ان کا کس طریقے سے ان پرنسلی سٹیٹس کا انڈیا کے ساتھ الحاق ہوا، اور جو متنازع علاقے ہیں جیسے کشمیر ہے، جیسے حیدرآباد دکن ہے، جیسے جوناگڑھ ہے، ان کا تنازع کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ان پرنسلی سٹیٹس کا، یعنی جن کو ساورن حکمران جو انڈر دی برٹش امبریلا
جس پہ وہ حکمران تھے. تو یہ کس طریقے سے ان کے تنازع کھڑے ہوئے, ان کے لیگل ایشوز کیا تھے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی بیسک سی, بڑی بنیادی باتیں ہیں جو ہر تاریخ کے طالب علم کے علم میں ہونی چاہیے, ان کی معلومات کے اندر ہونی چاہیے. یہ ہماری ایک پالیٹکس کو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائن کرتی ہیں. یعنی آج تک انڈیا اور پاکستان کا جو سب سے بڑا تنازع رہا ہے پانی کے علاوہ, وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر رہا ہے. اور کشمیر کا تنازع جو ہے وہ کس طریقے سے ایک پرنسلی سٹیٹس کے تنازع سے ایک ریجنل کانفلکٹ کے اندر تبدیل ہوا. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. یہ آپ کو ایک بہت بڑے تاریخ کے دریچے آپ کے اوپر کھولتی ہے, آپ کو اس سے روشناس کراتی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں آگاہی حاصل کرنی چاہیے. ہمارے پاس آرگیومنٹ آتا ہے اپنے کیس کے حق میں دلیل دینے کے لیے, اور اپنا جو حق ہے اس حق کو حاصل کرنے کے ہم قریب چلے جاتے ہیں. تو میری تمام پاکستان کے فیصلہ سازوں سے, پالیسی سازوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو خودارہ پس پشت نہ ڈالا جائے. آپ کے باقی جو ڈیلی روٹین کے جو پولیٹیکل افیئرز, پولیٹیکل سکینڈلز ہیں, آپ ان کی ضرور بات کریں, لیکن جو ہماری اصل ایشوز ہیں, ہماری ٹریٹری کے ایشوز ہیں, ہماری زمین کے جو مسائل ہیں, ان کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے, اور ان کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے, اور ان کو ہمیں ضرور زندہ رکھنا چاہیے. اور میں یوتھ سے بھی جاتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ایشو کو اسٹڈی کریں, ان ڈیپتھ اس کو دیکھیں, اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹس دیکھیں, اس کے لیگل ایسپیکٹس دیکھیں, انٹرنیشنل لاء میں اس کا کیا ایسپیکٹ ہے اس کو دیکھیں, ان چیزوں کے ہماری سوسائٹی پہ, ہماری پالیٹکس پہ کیا اثرات ہیں, ان چیزوں کو دیکھیں, اور اس پوٹینشل کو ایکسپلور کریں کہ اگر جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے, جو 300 مائل سے بھی زیادہ اس کی جو کوسٹل لائن ہے, اس کی اتنی بڑی بڑی بندرگاہیں ہیں. آج بھی جس بندرگاہ سے بہت زیادہ تجارت ہندوستان میں ہوتی ہے بحیرہ عرب میں, وہ ویراول کی بندرگاہ ہے جو جوناگڑھ کے اندر تھی. تو ان سب یہ سارے پوٹینشلز اگر پاکستان کے پاس آتے ہیں تو ایک بندرگاہ کراچی سے آپ نے اتنا کچھ حاصل کیا ہے, اس ملک نے اتنی ترقی کی ہے, اتنا فلرش ہوا ہے. ایک پورٹ کا آپ پہ اتنا بڑا احسان ہے, گوادر آپ پہ اتنا بڑا احسان کرنے جا رہا ہے. تو اگر ویراول جیسی اس طرح کی بھی بندرگاہیں پاکستان کے پاس ہوں تو پاکستان کتنا فلرش کر سکتا ہے, کتنی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کتنی ایجوکیشن آ سکتی ہے, کتنا انفراسٹرکچر آ سکتا ہے, اور ہماری اکانومی کے اندر اس کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. اپنے ایشوز پہ نظر رکھیں, اپنی تاریخ پہ نظر رکھیں, اپنے حق کو کبھی نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ.